اگر وہ گھر بھی ہوتے تھے تو ماشاءاللہ لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا. کچھ ہے شکایتیں کہ ان سے وہ باتیں نہیں ہو سکیں. جب فیض احمد فیض کا وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمیشن بھی ہوا تھا، وہ ایک رکا لے کے آئے تھے. پڑوسی بھی تھے علامہ صاحب کے سیالکوٹ میں. بیروت خاص طور پہ آج کل بہت یاد آ رہا ہے، جہاں پہ انہوں نے جلا وطنی کے دن کاٹے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں اصغر سلیمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں فیض فیسٹیول کا لاہور میں باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. بہت زیادہ جو مہمان شخصیات ہیں یہاں پر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. انہوں نے زیادہ وقت ہمارے ساتھ نہیں گزارا، جس کی وجوہات ظاہر ہے سب کے سامنے ہیں. کچھ جیل ہے، کچھ نہیں کافی جیل ہے، پھر ملک بدر ہونا، پھر ایسی نوکری پاکستان ٹائمز میں جو رات کی ہوتی تھی. ہم رات کو سوتے تھے، وہ رات کو جاگتے تھے. جب وہ گھر آتے تھے تو ہم اسکول چلے جاتے تھے وغیرہ. پھر اگر وہ گھر بھی ہوتے تھے تو ماشاءاللہ لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا. تو بس یہ کچھ ہے شکایتیں کہ ان سے وہ باتیں نہیں ہو سکیں. تو اب انتظار ہے، جب ملاقات ہوگی تو سب سوال پوچھ لوں گے. اچھا میڈم، آپ یہ بتائیں کہ ان کی وہ کون سی خصوصیات آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، اسپیشلی آپ کو وہ ان کا جو ہاتھ ان کے بڑے نرم تھے، کچھ بتائیں گے آپ؟ ان کے ہاتھ اتنے نرم تھے، گلابی رنگ کے، کیونکہ وہ زیادہ ایک طرح سے جنہوں پنجابی کہنا جفی نہیں پاندے سے، تو میں ہاتھ ہی ان کا پکڑتی تھی. تو وہ نرم ہاتھ تھے ان کے، گلابی رنگ کے، جس کی اجازت تھی یا بازو میں پکڑ لیتی تھی. ان کا ایک خوشبو، خصوصی طور پہ ایک ان کا خاص پکروم جو مرد حضرات ہیں انہیں پتہ ہے، وہ پرفیوم استعمال کرتے تھے. تو جگہ جگہ کبھی مجھے اگر اس کی خوشبو آئے ایک دن سے میں جاگ جاتی ہوں. تو وہ مجھے یاد ہے. پھر ان کی مسکراتی آنکھیں، مسکراتا چہرہ، اور ایک ان کے ارد گرد ایک سکون تھا. کبھی اونچا نہیں بولے، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، خاموشی ہوتے تھے. اچھا میڈم، یہ بھی پتہ چلا کہ آخری جب لمحات تھے فیض صاحب کے، آپ پاس ہی تھیں. کچھ ان کی آخری باتیں، کچھ نصیحتیں، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ وہ آخری صبح 20 نومبر کی میں ان کے سرحانے تھی. شعیب صاحب مرحوم بھی تھے، سلیمہ بھی تھی، میں ہاسپٹل میں، اور علاج ہو رہا تھا ان کا. اب ہمیں تو نہیں پتہ، وہ ڈاکٹر جاوید گردیزی ان کا علاج کر رہے تھے، تو ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر ہارٹ فیل ہوا اور بند ہو گیا. تو میرے خیال میں کچھ ان کو، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کچھ بے چینی ہوئی جو کہ ہوتی ہے. تو ایک دم سے وہ لیٹے لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے. وہ بستر پہ جب بیٹھے تو میں نے مڑ کے دیکھا تو ان کا چہرہ کچھ ایسے رنگ کا ہوا جس کو آپ نہ سبز کہہ سکتے ہیں نہ پیلا کہہ سکتے ہیں. وہ ظاہر ہے کچھ خون کا جو اندر سے سرکولیشن تھی یا کیا. تو میں ایک دم سے گھبرائی. وہ بولے کچھ نہیں لیکن بس اٹھ کے بیٹھ گئے. تو میں پھر چیخی اور پھر ڈاکٹر آئے وغیرہ، اور 10 منٹ بعد رخصت ہو گئے. تو اس دن صبح مجھے یاد ہے کہ وہ شعیب صاحب کے ساتھ کچھ پرانی یادیں شیئر کر رہے تھے. بس یہی بات ہے. اچھا میڈم، فیض فیسٹیول ماشاءاللہ باقاعدگی سے بہت بڑی ایفرٹ ہے. پوری دنیا سے، انڈیا سمیت پوری دنیا سے مندوبین آتے ہیں، سیشنز ہوتے ہیں اور بھی کافی کچھ. تو اس فیض فیسٹیول کے حوالے سے کیا میسیج، جو اسپیشلی نوجوان نسل کو کیا پیغام ملتا ہے؟ فیض کا پیغام محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، حقوق برابری کا پیغام ہے، ہر انسان کو کے ساتھ محبت کرنے کا پیغام ہے. تو یہی پیغام ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ فیض فیسٹیول کے حوالے سے اگر ہماری کیا دنیا میں ہر جگہ اگر یہ پیغام پہنچ جائے، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا میں تو اب آپ محدود نہیں کر سکتے. تو یہی کوشش ہے جس میں شاعر بھی وہی بات کرتے ہیں، فلم کے اگر لوگ آتے ہیں وہی بات کرتے ہیں، مصور بھی وہی اس وقت بات کر رہے ہیں جو اس وقت ایکسیبیشن لگی ہوئی ہے. تو یہی پیغام ہے جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں. اور کل رات ہی میرے ساتھ کوئی بات ہو رہی تھی کہ اگر ایک ذہن کو بھی اگر اس بات کا اثر ہو جائے ہمارا کام ہو گیا. ہمارے ساتھ فیض احمد فیض، نامور شاعر،
ان کی بڑی بیٹی سلیمہ ہاشمی موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ فیض فیسٹیول کے حوالے سے کیا کہتی ہیں. دیکھیں، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، امن کا پیغام، محبت کا پیغام، اور یہ کہ بھئی ہم سب لوگ بہت مشکل حالات سے دوچار ہیں، لیکن امید کا ساتھ نہیں چھوڑنا. آپ چونکہ فیض احمد فیض صاحب کی بڑی صاحبزادی ہیں، کچھ یادیں، کچھ باتیں کچھ بتائیں گی؟ بہت ساری یادیں باتیں ہیں. بیروت خاص طور پہ آج کل بہت یاد آ رہا ہے، جہاں پہ انہوں نے جلا وطنی کے دن کاٹے. اور مجھے یاد ہے کہ جب اسرائیلی اٹیک ہوتا تھا تو کس طرح سے لوگ جو ہیں اس قدر بہادری سے قائم رہتے تھے، اپنی جگہ پہ رہتے تھے، بھاگ دوڑ نہیں ہوتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ ابا جو تھے وہ چھوٹا سا فلیٹ ہوتا تھا، اس کی بالکنی میں شام کو بیٹھتے تھے اور سمندر کی طرف دیکھتے تھے. گھر ان کو بہت یاد آتا تھا، لیکن اس سے زیادہ فلسطین کا درد جو تھا وہ ان کے سینے میں تھا. اور اس لیے انہیں طے پایا کہ وہ دن جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ گزاریں گے. یاسر عرفات ان کے گہرے دوست تھے، اور وہ دن میں نے دیکھے ہیں. میں ان کے پاس گئی تھی. تو آج کل میں ان کو بہت یاد کرتی ہوں، کیونکہ فلسطینیوں کا حال اس سے بھی بدتر ہو گیا ہے. لیکن دنیا اس بارے میں کیا کرتی ہے یہ تو دیکھنے کی بات ہے. اچھا میڈم، کچھ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو نانا ابو تھے ان کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ بڑی دوستی تھی، اور جب فیض احمد فیض کا وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمیشن بھی ہوا تھا، وہ ایک رکا لے کے آئے تھے. اس بات میں کتنی سچائی ہے، کچھ بتائیں گے آپ؟ بالکل صحیح ہے. میرے دادا سلطان محمد خان، بالکل، کیونکہ وہ پڑوسی بھی تھے علامہ صاحب کے سیالکوٹ میں، تو ان کی حویلیاں قریب قریب تھیں. اور وہ جب آئے لاہور بیٹے کو داخل کرانے تو سب سے پہلے علامہ کے پاس خود گئے اور انہیں چرنوں میں بٹھایا اور کہا کہ اس لڑکے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، جو کہ انہوں نے ایسا ہی کیا. اور میرے خیال میں واقعہ میرے والد کو تمام عمر یاد رہا، اور ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارے تو بزرگ اتنے اعلیٰ لوگ تھے، تو ہم جو کرتے ہیں وہ ان کی شفقت کی وجہ سے. پاکستان کے جو یوتھ ہے ان کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ میسیج یہ ہے کہ زندگی آسان نہیں ہے، کٹھن ہے. اور جیسا میرے استاد شاکر علی کہتے تھے کہ بہت دل جگرا چاہیے، اور بہت سے ہوتے ہیں جن کے جگر پھٹ جاتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا، اور بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو پار نکل جاتے ہیں. زندگی آسان نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں محنت اور جذبہ اور فراخ دلی اور امن، یہ سب چیزیں ہیں میرے خیال میں جو کہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اور میں خواتین سے خاص طور پہ مخاطب ہونا چاہتی ہوں. یہ صدی آپ کی صدی ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. ناظرین، جس طریقے سے سلیمہ ہاشمی صاحبہ نے، چونکہ فیض احمد فیض کی بڑی صاحبزادی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو موجودہ صدی ہے یوتھ کی صدی ہے. محنت کرنا آپ کا کام ہے، جب آپ محنت کریں گے تو کامیابی بھی آپ کے قدم چومے گی.